غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زمبلونی زمبلونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے پہلی وحی کو عکس کیا۔ پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو یہ محض افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک محض افسانہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول غار حرا میں ہوا، وہاں جبریل آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور سکھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کہتے ہیں یہ افسانہ ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب میں یہ جو واقعہ ہے، سینکڑوں احادیث اس پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ محض افسانہ ہے، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ سورہ نجم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ پہلی وحی ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر اور نیچے دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو معراج ہوئی ہے، معراج کا واقعہ اس میں ہو رہا ہے۔ اوپر آپ دیکھیں گے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں سے بھی زیادہ آپ قریب ہوئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے۔ اور دوسرا عند سدرۃ المنتہا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا۔ وہ کون تھے؟ جبریل تھے۔ بخاری میں حدیث 32 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ اللہ کو دیکھا اور اس سے پہلے جبریل کو دیکھا۔ یہ واقعہ معراج کا ہے، جس کو یہ پہلی وحی کا ذکر کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غار حرا والا واقعہ جو ہے یہ سارا فراڈ ہے اور یہ افسانہ ہے۔ یعنی سینکڑوں احادیث کا انکار۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ میں جاوید احمد غامدی صاحب کو علماء سے زیادہ وقت دیتا ہوں۔ یہ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جس کو آپ وقت دیتے ہیں علماء سے زیادہ، اور یہ کہتا ہے کہ کسی عالم نے اگر بخاری مسلم کا انکار کیا تو میں اسے لات مار کے تو مسجد سے باہر کر دوں گا۔ اب ماریں جاوید احمد غامدی کو لات، نکالیں ان کو مسجد سے باہر۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں، اور اگلا ان کا استاد جو کہتا ہے کہ جناب علی وقت کے حسین ہیں، مولانا اسحاق صاحب کس طرح کی زبان اس واقعے سے متعلق کر رہے ہیں جس کے متعلق سینکڑوں روایات ہیں۔ نبی علیہ السلام غار حرا کدی نہیں گئے نبی ہون تو پہلے، یہ پہلی گل جی ذہن چ رکھنا، اتوں سارا بڑا غرق ہو جائے۔ نبی علیہ السلام غار حرا کدی نہیں گئے نبی ہون تو پہلے، یہ پہلی گل جی ذہن چ رکھنا، اتوں سارا بڑا غرق ہو جائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے سے پہلے غار حرا میں گئے ہی نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غار حرا میں گئے اور آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول وہاں سے ہوا، یہاں سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے۔ یعنی امام بخاری نے بیڑا غرق کیا، امام مسلم نے بیڑا غرق کیا، اب مرزا کا بیڑا غرق ہوا کہ نہیں؟ وقت کے حسین اور اس کے استاد کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق امام بخاری نے کیا کہ انہوں نے یہ روایتیں لائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول غار حرا میں ہوا، جبرائیل آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھی اقرا، آپ علیہ السلام خاموش رہے، پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ سارا واقعہ بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے، زملونی زملونی کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ وہ فرشتہ آیا ہے جو نبی انبیاء علیہ السلام پر آتا تھا، تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہتا ہے یہ واقعہ ہی غلط ہے اور اس نے بیڑا غرق کیا ہے۔ تو بیڑا غرق کرنے والے کون ہوئے؟ واقعہ نقل کرنے والے کون ہوئے؟ صحابہ کرام، محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ۔ مرزا جی آپ تو کہتے ہیں کہ میرا دین بخاری مسلم سے ہے، آپ کے ابا جی کہتے ہیں کہ جناب علی بیڑا غرق کیا انہوں نے۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کو نکالیں گے مسجد سے، ماریں گے ان کو لات؟ نہیں مارے گا، 2 نمبر ہے۔ تو ایسے اس کے استاد ہیں۔ تیسرا اس کا استاد ابو الاعلیٰ مودودی، بخاری کی کئی روایات کا انکار کرتے ہیں، مسلم کی کئی روایات کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود جناب علی ان کے استاد ہیں۔ دوسرے علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان کو لات مار کے نکالوں گا، کسی ایک حدیث کا انکار کرے بخاری مسلم کا، اور یہ تو سینکڑوں روایات کا انکار کر کے بیٹھے ہیں۔
مسلم میں حدیث ہے 4285، 86، 87، 88، 90 تک 6 حدیثیں ہیں مسلم میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی 60 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ایک روایت میں 70 بیویوں کے پاس، ایک میں 60، ایک میں 100، میں ان کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے بیٹے عطا فرمائے گا۔ آپ گئے اور کسی بیوی سے جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک سے ہوئی، وہ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں تھا بچہ، تو آپ علیہ السلام فرماتے اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو تمام بیویوں سے ان کو اولاد ہوتی۔ اس واقعے کا انکار جناب علی ابو الاعلیٰ مودودی نے واضح طور پر کیا ہے۔ اس نے کہا یہ یہودیوں کی یاوہ گوئی جو نبی علیہ السلام نے کوئی بیان فرمائی ہوگی، یہ ان کی تفہیم القرآن ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر، جلد 4 صفحہ نمبر 337 پر یہ موجود ہے کہ وہ اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں اور کثیر احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا ٹکا کے جواب دیا ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں جلد 4 صفحہ نمبر 591 پر۔ مرزا جی علماء ہی بخاری مسلم کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کے بابا جی اور آپ کے استاد بخاری مسلم کے انکاری ہیں۔ آپ کا دین تو گیا، وڑ گیا آپ کا دین، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے میرا دین آتا ہے، آپ کے استاد تو کہتے ہیں بیڑا غرق کیا انہوں نے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اب مارے ان کو لات، نکالے ان کو، لیکن نہیں جناب یہ میرے استاد ہیں۔ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، یہ اس کے استاد ہیں، اور یہ خود کئی روایات کا منکر ہے مرزا جرمی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے جاہلی نسب پر فخر نہیں کرنا، اور یہ فخر کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں منگول ہوں، منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جاہلی نسب پر فخر نہ کریں، وہ تو جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ تم جاہلی نسب پر فخر کرو، لیکن کہہ رہا میں منگول ہوں، اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں منگولوں کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا جناب ان کو کاٹ کے رکھا ہے، ہم منگولوں نے کاٹ کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، 6502 بخاری میں، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرے اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ ایسے آ رہا ہے کہ یہ منگولوں کا ساتھ دے رہا ہے، کافروں کا ساتھ دے رہا ہے، اور مسلمانوں پر ووٹنگ کر رہا ہے، ان کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اعلان جنگ ایسے نکل رہا ہے کہ اپنے ان استادوں کی تعریف کر رہا ہے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتے، اور جو اللہ کے ولی اللہ فرماتا ہے ان سے محبت کرنی ہے، اگر محبت نہیں کرو گے، عداوت رکھو گے تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور جو بخاری مسلم کے انکاری ہیں ان سے محبت کر رہا ہے کہ رہے میرے استاد ہیں۔